نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الحمد للہ رب العالمین۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں جو کہ جن کے بارے میں پہلے بھی کافی اختلافی موضوعات جو ہے نا وہ چلتے آئے ہیں، ان کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا 25 اگست کی جو رات ہے تقریباً 9 سے 10 بجے۔ ان کو 3 MPO کے تحت، یہ بیسیکلی مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس کا ایک رول ہے جو کہ زیادہ تر تب جو ہے نا عمل میں آتا ہے کہ جب خطرہ ہو فساد کا۔ اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر عیسائیوں کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا۔ تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ عیسائی تو ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں، مگر ہم دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عورتوں کے ساتھ ہماری شادی کو کرنے کو جائز کر دیا ہے۔ تو اب اس بات کو جو ہے نا وہ پکڑ کر مولوی حضرات جتنے بھی ہیں انہوں نے ملک بھر میں فساد شروع کر دیے، اور اسی فساد فلرز کے نتیجے کے اندر جو جہلم ہے وہاں پہ بھی احتجاج ہوئے، اور یہاں تک مولویوں نے کہہ دیا کہ اگر تو حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ ریلیاں نکالیں گے اور اکیڈمی پر جا کے حملہ کریں گے، اور دوسری سیدھی سی بات اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم قتل کر دیں گے جا کے اس کو۔ اچھا، تو اسی رات کو اس جو ہے گرفتاری سے پہلے اسی رات کو وہاں پہ علماء کا بھی جو ہے نا وہ ملاپ ہوا وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے پنجاب کے، اور اس کے بعد یہ گرفتاری انتہائی سیکیورٹی اور انتہائی محترم طریقے کے ساتھ عمل میں آئی، اور انہوں نے ان کو اکیڈمی سے جو ہے نا پک کیا، اور ان کے گھر کے آگے بھی بھاری نفری کے طور کے اوپر سیکیورٹی جو ہے نا تعینات کر دی، اس لیے کہ تاکہ کہیں ان کے گھر کے اندر جو ہے نا کسی قسم کا اٹیک نہ ہو، کیونکہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب پہلے احتجاج ہوتے تھے تو ہم اسلام آباد میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کس قسم کے فساد یہاں پہ مچتے تھے، اور کس طرح لوگوں کی زندگی عذاب میں پڑتی تھی، اور کس طرح جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور ایسا خوف کا ماحول ہوتا تھا کہ جس طرح لگتا ایسے تھا کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ انڈین آرمی آ چکی ہے اور اس نے لوگوں کے اوپر تشدد شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی تربیت ہے۔ اب ہم اس کے اوپر سوال جو ہے نا لوگوں کے اوپر زیادہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ان کو جس طرف لگا دیا جائے وہ لگ جاتے ہیں۔ وہ اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے، سب کے اوپر نازل کیا ہے، سب کے لیے پڑھنا فرض کیا ہے، اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اندھی تقلید انسان کرتا ہے، اندھی پیروی کرتا ہے۔ پھر وہ جب اندھی پیروی کرتا ہے تو وہ جس شخص کی کرتا ہے، تو چونکہ وہ انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی اپنی تعلیمات اس نے جہاں سے سیکھی ہے وہ قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتابوں سے اس نے جو ہے نا سیکھا ہوتا ہے، جو کہ ان بندوں کی، ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ اس کے اندر شرکیہ باتیں لکھی ہیں، انہوں نے اپنے سے باتیں ایڈ کی ہیں۔ پھر جب انسان نے مطلب ان لوگوں کی تقلید کی ہوئی ہو تو پھر اس کی تربیت کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جو کہ ہم نتائج دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کس طرح فساد پبلک مچا دیتی ہے۔ اسی کے زمر کے اندر جب یہ گرفتاری جو ہے نا پھر عمل میں لائی گئی، ڈپٹی کمشنر آف پنجاب نے جو ہے نا یہ ایکشن لیا، نہ کہ سائبر سیکیورٹی نے۔ تو یہ سائبر نیشنل کرائم والوں کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نیوز آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد 30 دنوں کے لیے بیسیکلی ان کو جو ہے نا وہ اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے خلاف بھی کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اکیڈمی بھی سیل نہیں ہوئی، لیکن اگرچہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ ایسا کوئی مجلسی نظام تو ہے نہیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا اپنی مجلس سے اٹھ جائے گا تو وہاں پہ جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ ایک پیر اپنی جب گدی سے اٹھتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو گدی نشین کر دیتا ہے اپنے بیٹے کو، یا تو ایسا سلسلہ کار چندے کا اور ہر چیز کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے یہ بالکل یہاں پہ تو تھا نہیں، کیونکہ ہر چیز کو کتاب سے ریلیٹ کیا ہوا تھا۔ تو جب ان کو جو ہے نا وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا اس کے اوپر ایک دم شوکنگ جو ہے نا وہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جو ہے نا وہ اس طرح کی خبر آنا، اور بیسیکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو پتا ہو کہ ایک ہی ایسا انسان اس ٹائم پہ پاکستان میں تھا جو کہ قرآن کی بات کرتا تھا، جو کہ توحید کے اوپر جو ہے نا صحیح طریقے سے للکار کے لوگوں کو بات کرتا تھا، جب اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو لوگوں کو اگرچہ دکھ ہوا، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کوئی فساد نہیں کیا گیا۔ اور آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ دیکھیں جس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہو اور اتنا زیادہ لوگ اس کو سنتے ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح TLP والے روڈوں پہ نکل آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں، اسی طرح نکلنا چاہیے تھا انجینئر کے اسٹوڈنٹس کو، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ روڈز یہاں پہ بلاک کرتے، فتنہ فساد کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت آپ اس شخص کی دیکھ لیں کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ایسے کی، اور کیونکہ اس کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا یہ کتاب قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے کہ قرآن کو تھامے رکھو، میری نبی کی سنتوں کو تھامے رکھو۔ تو کیونکہ جب جس نے ان کو تھاما ہوا ہو تو پھر اسے شخصی پیروی سے جو ہے نا وہ نہیں کوئی فرق پڑتا، ہمیں ایک شخص سے فرق نہیں پڑتا۔ انجینئر محمد مرزا اگر آج اس کو یہ لوگ جو ہے نا خدا نخواستہ اگر اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو یہ نظام کبھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ شخصی پیروی نہیں ہے جو کہ تمام باقی فرقوں میں ہو رہی ہیں۔ جہاں تمام فرقوں میں شخصی پیروی کی جاتی ہے، یہاں پہ قرآن کی پیروی کی جاتی ہے۔
رہتی ہے. اور جو لوگ قرآن کی پیروی کرنے والے ہوں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے نا جو بھی چیزیں ہوتی رہیں وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ گرفتاری عمل میں آ گئی اور اسی زمر کے اندر جو ہے اشرف جلالی جو ہے اس نے بھی فتویٰ نکالا. اس نے بھی جو ہے نا وہ چیز انجینئر کے اوپر اس موقع کو ڈھونڈتے ہوئے، کیونکہ ان لوگوں کی کافی پرانی جو ہے نا اس سے دشمنی ہے. جب انسان دلائل سے بات نہ کر سکے تو پھر انسان دوسرے کی ایسی کوئی کمزوری دیکھتا ہے، ایسی کوئی غلطی دیکھتا ہے جس کو وہ پکڑ سکے اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر وہ الزامات لگا کے اس کو پھنسا سکے، کیونکہ علمی طور کے اوپر جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. میں اسکرین کے ساتھ اٹیچ کیا ہے فتویٰ، اور اس کا جو خلاصہ ہے صرف میں آپ کو وہ بیان کروں گا. اس کے اندر میں یہ چیز دکھانے لگا ہوں ایک چیز کی وجہ سے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہاں پہ جس نے کہا ہے کہ مرزا جہلمی نامی شخص کا ایک کلپ مجھے سنایا گیا جس کے الفاظ کے لحاظ مجھ سے شرعی فتویٰ طلب کیا گیا، جس ویڈیو میں میرے مشاہدے کے لحاظ سے نہ تو ڈبنگ ہے اور نہ ہی کوئی کٹنگ کی گئی ہے. اچھا، یہاں پہ میرے خیال میں اشرف جلالی صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی نظر کام نہیں کی یا پھر ان کی عقل کام نہیں کی، کیونکہ جب ایک انسان دیکھ پا رہا ہے کہ ایک گھنٹے 2 گھنٹے کا جو ہے نا وہ ایک ویڈیو ہے لمبی اور وہ کس زمر میں بات کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس ایک الفاظ کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کٹنگ نہیں کی، تو پھر میرے خیال کے اندر یہ دوبارہ سوچنے کا جو ہے نا ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے یہاں پہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس کلپ میں مرزا جہلمی نے واضح طور پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بولا. اچھا، اب یہاں پہ اس نے ایک لفظ بولا ہے، وہ لفظ میں بھی نہیں بولتا، اور لیکن اس کا یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسائی جو ہیں نعوذ باللہ ہمارے نبی کو جھوٹا بولتے ہیں. اب جو ہے نا یہ الفاظ یہ بندہ یہاں پہ کوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اپنی طرف سے اس کو ایسے شو کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ الفاظ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے انجینئر نے، جو کہ میں اس کے بارے میں ابھی کوئی ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا حکومت کی طرف سے کوئی فائنل جو ہے نا وہ چیز درج نہیں کی گئی کہ وہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے نا NPO کے تحت ان کو گرفتار کیا، اس لیے میں اس چیز کو بھی ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک لفظ بولا. اچھا، وہ لفظ کیا بولا ابھی وہ نہیں بتائے گا. یہاں پہ جو ہے نا وہ لمبی سی فہرست کے اندر اس نے 10 پوائنٹس یہاں پہ دے دیے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو جو ہے نا گرفتار کر لینا چاہیے، اس کو یہ کرتے کرتے اینڈ پہ آ کے اس نے کہا کہ اس نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو وہ الفاظ بولا ہے جو کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ اس بندے نے یہ تو اتنی لمبی گفتگو کر کے کہہ دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا اس سے پہلے آتے ہیں، تھوڑا اس سے پیچھے آتے ہیں. پہلے پیچھے ہم آئیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ سر آپ کے اوپر بھی 2020 کے اندر غالباً، میں ڈیٹ جو ہے نا آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر بھی شیئر کر دوں گا، میں نیچے ریفرنس بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو دے دوں گا. تو اس بندے کو جو ہے نا 295A اور 295C دونوں کے اوپر اشرف جلالی کو 2020 کے اندر 295A جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے نا وہ گستاخی کے اوپر لگایا جاتا ہے، 295C رسالت اور خاتم النبیین کی جو ہے نا گستاخی کرنے کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور سوری 298A اور 295A یہ دونوں اس کے اوپر جو ہے نا چارج اس کے اوپر لگے تھے. اس انسان کے اوپر وہ کیوں لگے کہ اس نے سیدہ فاطمہ جو ہے ان کے بارے میں گستاخانہ جملے بولے تھے، اور اس چیز کی وجہ سے یہ خود بھی چارج میں آیا، لیکن پھر اس کو جو ہے نا کسی طرح انہوں نے بڑی مشکل سے بیل کروا کے نکال ہی لیا. کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب بھی علماء کے اوپر کچھ ایسی چیز لگتی ہے نا، جیسے ابھی مفتی طارق مسعود کے اوپر بھی لگی، تو وہ ان کے لیے چھٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ چندے جمع کرتے ہیں، پاور جمع کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ نام یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم اپنے نبی کے ہیں، اور جو ہے نا مانگتے اصل میں یہ لوگوں سے ہیں. جگہ جگہ چندہ بکس جو ہے لگا کے چندہ جو ہے مانگنے کے لیے ریڈیاں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے. تو بہرحال جو بھی ہے، اس بندے کو بیل ہو گئی. یہی بندہ، اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، اس بندے سے خود یہی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر نعوذ باللہ یہ دونوں چارج لگے تھے، اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں اس نے بات کی تھی. یہی بندہ اب جو ہے نا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس انسان نے جو یہ بات کی ہے اس کی وجہ سے اس کو گرفتار اور قتل کر لینا چاہیے. اچھا، اس نے یہاں پہ یہ بات کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنے سال جس انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ پٹتا رہا کہ حشت بہشت کے اندر اور مسلسل اور کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ گستاخی کی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے. دجال اب ورڈ جو ہے وہ مطلب معنی بنتا ہے جھوٹے کا. اب جو انسان مجھے بتائیں کلمہ پڑھا ہے اپنے نام کا، تو کیا اس کو آپ جھوٹا اور کذاب اور دجال نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہتے تو پھر میرا آپ سے یہ آپ کے ایمان کے اوپر سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک طرف آپ کے نبی کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو جو ہے نا آپ لوگ اس کے اوپر اتنا بھڑکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے نبی کا کلمہ چھوڑ کے، آپ کے نبی کے نام کو نکال کے اپنے نام کا جو کلمہ پڑھا رہا ہے آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یہ جو ہے یہ چیز پہ منافقت ہے، یہ چیز آپ کھلی جو ہے نا وہ تضاد پایا جا رہا ہے آپ کی گفتگو اور آپ کے عمل کے اندر. تو ان سارے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب اس نے آپ لوگوں کو دکھا دیا اور آپ کی حشت بہشت جو اتنے سالوں سے پرنٹ ہوتی آ رہی ہے اس کے اندر صاف طور کے اوپر جو ہے نا اس نے اپنے نام کا جو ہے نا وہ کلمہ پڑھایا ہے اس انسان نے. میں اس کو بھی اٹیچ کر دوں گا، لا الہ الا اللہ، آگے نعوذ باللہ اس نے اپنا نام لکھ کے رسول اللہ لکھ دیا.
اب وہ کہتے ہیں جی یہ خواب میں ہوا، جو بھی ہوا بھائی لکھا تو ہوا ہے نا. یہاں پہ اب یا تو آپ پوڈ کاسٹ کے اندر وربلی جو ہے نا بلاک کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے کتاب کے اندر جو ہے نا پرنٹ کے طور کے اوپر آپ وہ چیز جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں. بات دونوں ایک ہی ہوتی ہے. تو اب اگر آپ جو ہے نا وہ ایک وربلی انسان نے جو بات کی ہے، وہ میں ابھی بات کر ہی نہیں رہا، میں یہ مان رہا ہوں کہ چلو اس نے بات کی، میں بھی فی الحال اس طرف نہیں بات کر رہا کہ اس نے جو ہے نا وہ تو بالکل ظاہر بات ہے سارے لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں، جو کہ لوجک سے سوچتے ہیں، جنہوں نے پوری وہ کلپ دیکھی وہ سمجھ جائیں گے وہ کس کنٹیکسٹ میں بات چلی آ رہی تھی اور کیسے اس نے وہ بات کی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنا انصاف تو کریں یار کہ وہ جو حشت بہشت کے اندر نعوذ باللہ ہماری توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس انسان کے پاس جائیں، نکالی ریلیاں اپنی ساری ریلیاں نکالیں اور جائیں اس قبر کے اندر سے اس بزرگ کو اکھاڑ کے باہر نکالیں اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر 295 جو ہے نا وہ سی لگائیں، 295 لگائیں، جتنے بھی 295 لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ لگائیں. کیوں نہیں لگاتے؟ اچھا اس کے اوپر نہیں لگا سکتے، چلو جی وہ فوت ہو گئے یا پھر ہم نہیں جانتے وہ بزرگوں کا معاملہ تھا، اچھا وہ تو تھا، لیکن جو اب تک پبلش کرتے آ رہے تھے، اب تک جو پڑھتے آ رہے تھے، اب تک وہ لوگ جو پڑھاتے آ رہے ہیں اپنی علمی مدارس کے اندر، جس کے بعد یہ ڈگریز دیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا؟ یہ تضاد اور یہ جو ہے نا دجالی سسٹم جس کو میں کہوں گا، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. آپ جب کسی کے اوپر جو ہے نا اپنے علماء کے اوپر آپ کے لگتے رہتے ہیں، ان کی سلپ آف ٹنگ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسانی معاملہ ہے. یہ ہے کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیت اگر اچھی تھی انسان کی تو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میرا سوال پہلا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا اور ان پبلشرز کے اوپر کیوں 295 نہیں لگ رہی؟ ابھی تو اور بہت واقعات ہیں، ابھی اور بہت معاملات ہیں جن کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو اکھاڑیں یا ان لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری کتابوں میں، تمہارے فرقوں میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس انسان کو انہوں نے جو ہے نا جس کی جان کی وجہ سے اس بیچارے کو گرفتار کر کے اس کو جو ہے نا محفوظ جگہ کے اوپر لے کے گیا جو ہے نا لے کے گئے ہیں اور اس کی پوری فیملی کے اوپر سیکورٹی نافذ کر دی ہے کہ اس بیچارے کی فیملی تک کی بات آ گئی ہے. تو آپ مجھے یار بتائیں کہ پھر یہ کیا سلسلہ کار ہے؟ یہ مجھے میری سمجھ سے جو ہے نا بالکل باہر ہے. اب یہ وہ سوال ہے جو کہ ان کو خود کرنا چاہیے. جہاں تک بات رہی جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے. اب اس کو جو ہے نا میں مختصر انداز کے اندر بات کر کے ویڈیو کمپلیٹ کروں گا. عیسائیوں نے ویڈیو ڈالی ہے، میں آپ کو وہ لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا، جس کے اندر وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی الزام لگا رہے ہیں جس کے بارے میں انجینئر نے بات کی. اب اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم سارے نہیں جانتے کہ جو ہے نا وہ عیسائی جو ہیں وہ ہمارے نبی کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جھوٹا مانتے ہیں، ان کو نبی نہیں مانتے. اگر وہ ان کو نبی مانتے ہوتے تو کیا آج سارے عیسائی مسلمان نہ ہوتے؟ یعنی ایک لوجک سے سوچنے والی بات ہے. ہندو جو ہیں وہ مسلمان کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانتے، یا ان میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک واحد خدا نہیں مانتے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ خداؤں کو خدا مانتے ہیں. تو اب یہ لوجیکل بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کو وہ نبی نہیں مانتے، اگرچہ اگر وہ نبی مانتے ہوتے وہ ضرور ایمان لے آتے. اب یہ کامن سینس کی بات ہے، جس کا دماغ کام کرے گا وہ اس بات کو سمجھ لے گا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر عیسائیوں نے، جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں، جون آف جو ہے نا ڈیماسکس، پیٹر دی وینریبل، مارٹن لوتھر، ڈینٹے اور سلمان رشدی وغیرہ کتابوں کے اندر بھی یہ ساری جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ بات دوبارہ اشارہ اسی طرف ہی کرتی ہیں جو بات انجینئر نے جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ میں کی، لیکن اس کو پھر غلط زمرے کے اندر لے کے جو ہے نا ایشو بنا دیا گیا. قرآن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات کوٹ کی ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ جو ہے نا اپنے سے باتیں گھڑتا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے. اور ریفرنس کے طور کے اوپر سورۃ الانبیاء کے اندر آیات ہیں، سورۃ الحجر کے اندر آیات ہیں، سورۃ المدثر میں آیات ہیں، سورۃ الطور میں، سورۃ الفرقان کے اندر یہ آیات بارہا کی گئی ہیں جس کے اندر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا ہے، نعوذ باللہ کاہن کہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ آیات پہلی بات ہے کسی نے پڑھی نہیں نا، قرآن کھولا ہی نہیں آج تک کسی نے. اگر کھول لیتے تو ان کو یہ آیات ملتی، اور جب ان کو یہ آیات ملتی تو کیا کوئی مولوی اٹھتا؟ اور آج تک کوئی اٹھا ہے جس نے فتویٰ لگایا کہ یار یہ جس نے آیات پڑھ لی وہ انسان جو ہے نا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اب اللہ نے بول دیا، اللہ نے وہ بات کوٹ کی. بہرحال ایسی بات جو ہے نا وہ کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی بات کوٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسان یہ بات وہ اس انسان کے لیے واقعی نہیں کہہ رہا ہے. وہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس تسلسل کے ساتھ کہ یہ انسان یہ لوگ جو ہیں وہ اس انسان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، آپ تو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے آپ کے لیے جو احکام اتارے ہیں آپ کو تو کافر بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، آپ کو اہل کتاب کہہ کے جو ہے مخاطب کیا ہے، آپ کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو ایک بات سمجھانے کا وے ہوتا ہے. اگر تو آپ کو وہ وے نہیں نہ آتے، کیونکہ آپ لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو علماء ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک گالیاں یہ لوگ نہ دے دیں ممبروں پر بیٹھ کے، ایک دوسرے کے ماں باپ کو کچھ کہہ نہ دیں، تب تک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں سمجھا پاتے. اب یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار، تو یہ ان کو یہ طریقہ کار نہیں آتا کہ جو کہ ایک علمی گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے جب ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، ان کو طریقہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس طرح ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اہل کتاب کو، کرسچنس کو، تو پھر ان لوگوں کو وہ بات چونکہ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں دھمکیوں کے اوپر، قتل کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فساد فی الارض کرتے ہوئے اس انسان کی زندگی برل مشکل میں ڈالی بھی ہے.
अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई। खबर ये आ रही है कि वो 295C का कोई मुकदमा दर्ज कर लिया है या फिर FIR कोई कर दी है। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा तफसीलन नहीं पता, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल न्यूज की जो है ना वो आउट नहीं हुई। जब आएगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन मेरा ये गुफ्तगू करने का महज मकसद ये था, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं इसको कवर, मैंने ये नहीं करना था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया कि इंसान को जो है ना वो दुख होता है कि जब ऐसे सिस्टम के अंदर इस तरह के लोग खुले छूटे हुए जो ना फिर रहे हों, जो कि हमारे नबी के झूठे कलमे पढ़ाते हैं, जो कि जो है ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर बिदअत शामिल करते हैं, वो लोग खुला जो है ना फिर रहे हैं, वो लोग फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। और जो लोग तो इंसान को तौहीद का जो है ना वो रास्ता दिखा रहे हैं, उनको जो है ना वो पकड़ के उनके साथ वो मामला किए जा रहे हैं जो कि होने असल में इन लोगों के साथ चाहिए। जो बहरहाल जो भी हो, हमें चाहिए बार बार हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को खोलें, इससे मदद हासिल करें, इससे जो है ना अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें, ना कि हम मौलवियों से, ना कि पीरों से, ना कि वसीलों से। हमें चाहिए कि इस कुरान को मजबूती से थामे रखें। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो है इंजीनियर रहे ना रहे, जो है ना डॉक्टर सलार अहमद रहे ना रहे, क्योंकि उन लोगों की तालीमात इस कुरान के बारे में, इस कुरान ने हमेशा रहना है क़यामत तक। इस कुरान को पकड़ के आप लोग रखें। आप लोगों को जरूरत सबसे ज्यादा इस कुरान की है। इस कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें। बाकी इंशाल्लाह जो भी होता रहेगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। जिसको जो है ना अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता, जिसको अल्लाह ने बचाना हो उसको कोई जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाखिर दुआवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।